بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج حسن اتفاق ہے کہ یکم محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے، سال کا پہلا دن جمعۃ المبارک ہے۔ دعا گو ہیں کہ جو سال آج شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے امن و سلامتی والا سال بنا دے، خیر و برکت والا سال بنا دے۔ یہ ہیں ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام مراد رسول فاتح روم و ایران حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، لیکن سیرت یہ ہے کہ درخت کے سائے میں پتھر کو سرہانہ بنا کے آرام فرما رہے ہیں۔ حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ کرتے ہیں، اور عاجزی اتنی ہے کہ بیت المال کے اونٹ کی خدمت خود کر رہے ہیں۔ حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ کرتے ہیں، اور سیرت و کردار ایسا ہے کہ غلام کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، خود مہار پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں۔ حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ کر رہے ہیں، اور جو قمیص پہنی ہے اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آج جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں شاید کسی کی قمیص پہ ایک پیوند لگا ہو، ہماری قمیصوں پہ ایک پیوند بھی نہیں، اور وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں، قمیص پہ 17 پیوند لگے ہوئے۔ آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپ اٹھتے تھے، لیکن خود فاروق اعظم بیت المال سے آٹے کی بوری کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک غریب کے گھر پہنچا کے آنی ہے۔ غلام کہتا ہے حضور مجھے اجازت دیں، میں یہ آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ رکھ کے لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن رعایا کی بھوک کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اپنے کاندھوں پہ آٹے کی بوری رکھ کے لے جا رہے ہیں۔ آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے، کیسر و کسریٰ جن کا نام سن کے کانپتے ہیں، لیکن خود ان کے اندر عاجزی کتنی ہے
کہ ایک بیوہ مسکین عورت کے گھر اناج پہنچا کے اس کے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کے پھر فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے عمر کی شکایت نہ کرنا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ روب اتنا ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھیں وہ حکم مانتا ہے، اور خشیت اتنی ہے کہ گلی میں چلتے ہوئے قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں، کسی گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، ان عذاب ربک لواقع، دیوار کو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر چارپائی منگائی جاتی ہے، آپ کو اس پہ ڈال کے گھر لے جاتے ہیں۔ اس قدر خشیت الہی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ان کی حالت دیکھو پھر کہو انصاف سے، کیا طلبگار خلافت حضرت فاروق ہیں۔ بعض لوگوں نے معاذ اللہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ وہ خلافت کے طلبگار تھے۔ آدمی جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے جب وہ مل جاتی ہے پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ دولت آ جائے تو آدمی اپنی آرزویں پوری کرتا ہے، اپنے نفس کو راضی کرتا ہے۔ دولت اور منصب آ جائے آدمی اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ ذرا حضرت فاروق اعظم کا کردار دیکھیں، حالت دیکھیں، اور پھر انصاف سے کہیں کہ کیا وہ دنیاوی اعتبار سے خلافت کے طلبگار تھے؟ وہ خلافت کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ خلافت کو اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ فاروق اعظم چلتے تو اس مادی دنیا میں تھے، پر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر محسوس کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو قیامت میں کھڑا محسوس کرتے تھے۔ یہ حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہ ہو تو کم از کم ایسی حالت تو ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، یقین رکھو رب تمہیں دیکھ۔ پہلی بات تو یہ ہے، نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ رب مجھے دیکھ رہے۔ ہم تو نماز میں بھی یہ کیفیت حاصل نہیں کر سکے۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جو بازار میں بھی اسی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم اس ہستی کا نام ہے جو بازار سے گزر رہے ہیں تو اسی کیفیت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ وہ تجارت کر رہے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ، دربار میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ خلیفہ اور بادشاہ میں فرق ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم کون تھے؟ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے؟ خلیفہ تھے۔ بادشاہ اور خلیفہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، بادشاہ کے دل میں جو آتا ہے کر گزرتا ہے، پر خلیفہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا ہے۔ بادشاہت اپنی مرضی سے حکومت کرنے کا نام ہے، اور خلافت قرآن کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ قرآن کے فیصلے نافذ کرنے کا نام خلافت ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعۃ المبارک کا، تو ایک عرابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا ہے کہ کل جو چادریں آپ نے تقسیم کی ان سے کرتا تو نہیں بن سکتا تھا، آپ نے کرتا کیسے بنا لیا ہے؟ لگتا ہے اوروں کو ایک چادر دی ہے، خود آپ نے 2 چادریں رکھ لی ہیں کہ کرتا بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ آپ کے صاحبزادے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر ابا جان کو دے دی۔ خلیفہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ فاروق اعظم بادشاہ تھے یا خلیفہ تھے؟
آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی روشن شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ. وہ خلافت کو بادشاہت سمجھتے ہیں، اور کتنے جاہل تو ایسے ہیں جو خود حضور کو بھی بادشاہ سمجھتے ہیں. حضور اللہ کے نبی تھے، ہمارے آقا کریم اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. بعض لوگ آپ کا ذکر بھی بادشاہوں کی طرح کرتے ہیں. حضور سید الانبیاء خاتم النبیین، آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ شان نبوت کے مطابق پیش آئے. اور خلفائے راشدین یہ رسول کے خلیفہ ہیں، یہ رسول کے خلیفہ ہیں. تو رسول کا جو خلیفہ ہے اس کا کردار رسول کی کامل اتباع میں ہوتا ہے. رسول کی کامل اتباع دیکھنی ہے تو خلفائے راشدین کی زندگیوں کو دیکھ. اور خلفائے راشدین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، امام حسن مجتبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے خلفائے راشدین ہیں. لیکن خلافت راشدہ کا جو دور ہے، خلافت راشدہ کے دور میں جو اسلام کا عروج نظر آتا ہے وہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں نظر آتا ہے. مسجد حرام مکہ شریف، اللہ آپ سب کو مسجد حرام کی حاضری نصیب فرمائے، کعبے کے سامنے سجدے نصیب کرے. ساری مسجد حرام ہی شان والی ہے، فضیلت والی ہے، پر مسجد حرام کے اندر کون سی جگہ ہے جو زیادہ شان والی ہے؟ جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے، یہ جگہ مسجد حرام کے اندر زیادہ شان والی. خلافت راشدہ ساری شان والی، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امام حسن مجتبی تک ساری خلافت راشدہ شان والی. تمام خلفائے راشدین کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، پر خلافت راشدہ میں سب سے سنہری دور حضرت فاروق اعظم کا. آپ نے 10 سال 6 مہینے حکومت کی. کتنا عرصہ؟ 4000 مسجدیں بنوائی ہیں. اب ذرا 10 سال 6 مہینوں کے دن شمار کر لیں، پھر 4000 مسجدوں کو تقسیم کریں. فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں روزانہ 1 مسجد بنوائی. اب ذرا دل تھام کے پوری توجہ سے یہ بات سنیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور جوش خطابت میں نہیں، پورے ہوش سے عرض کر رہا ہوں. نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد پوری انسانی تاریخ میں کوئی اور ایسا حکمران نہیں نظر آتا جو فاروق اعظم کا مقابلہ کر سکے. پوری انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد کوئی ایسا حکمران نہیں نظر آتا جو فاروق اعظم کی عظمت کا مقابلہ کر سکے. جہاں تک کلی فضیلت کا تعلق ہے، عمومی فضیلت کا تعلق ہے، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. نبیوں کے بعد کلی فضیلت، عمومی فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے. لیکن انفرادی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، جزئی فضیلت کی بات کر رہا ہوں. پوری تاریخ میں، اور صرف اس امت میں نہیں، صرف اس امت میں نہیں، صرف اسلامی تاریخ کے اندر نہیں، پوری انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد حضرت فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران نہیں نظر آتا. 6 مہینے 10 سال آپ نے حکومت کی ہے. 1036 شہر آپ نے فتح فرمائے. 1036 شہر. حکومت کتنی ہے؟ 10 سال. اب اگر اس کو دنوں پر تقسیم کریں نا تو ہر 3 سے 4 دنوں میں آپ ایک شہر فتح فرما رہے ہیں. ہر
3 سے 4 دنوں میں ایک شہر فتح کر. اہل عرب کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے. امریکہ کا اسکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دا 100، دنیا کے 100 مؤثر آدمی، اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں اگر فاروق اعظم نہ ہوتے اسلام عرب میں ہی رہتا، عرب سے باہر نہ نکلتا. یہ غیر مسلم کا تجزیہ ہے. مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں ہندوازم صرف ہندوستان میں ہے، ہندوستان سے باہر نہیں نکلا، حالانکہ یہ اسلام سے پرانا مذہب. مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے اسلام صرف عرب میں ہی ہوتا، عرب سے باہر اسلام نہ ہوتا اگر اسلام کو عمر جیسا جوان نہ ملتا. مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا اسلام کو عرب سے، حجاز سے نکال کے دنیا کا عالمی مذہب بنایا ہے تو عمر بن خطاب نے بنایا ہے. میں کہتا ہوں اسی لیے تو میرے آقا نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما. بدھ والے دن حضور نے دعا مانگی ہے، جمعرات والے دن فاروق اعظم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. مائیکل ایچ ہارٹ نے تو صرف ظاہری تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمر نہ ہوتا اسلام عرب میں ہی رہتا، باہر نہ نکلتا. میں کہتا ہوں اسی لیے تو میرے آقا نے دعا فرمائی تھی. حضور مردم شناس ہیں، حضور جانتے ہیں کس کے اندر اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں. اسی لیے فاروق اعظم مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی. اب اگر کوئی حضرت فاروق اعظم پہ اعتراض کرے، عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، ایمان محفوظ رہے گا. اب اگر کوئی حضرت فاروق اعظم پہ اعتراض کرے، وہ دعائے مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ دعائے نبوی پہ اعتراض کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کے اوپر بولنے سے پہلے، آپ کے بارے میں کوئی لفظ بولنے سے پہلے سوچ لینا عمر کو مانگا کس نے، عمر کے لیے دعا کس نے کی. کیا تم دعائے نبوی پہ اعتراض کر رہے ہو کہ معاذ اللہ حضور نے غلط بندے کو مانگے؟ اور اگر عمر اسلام کے لیے مفید نہ ہوتے اللہ دعا قبول ہی نہ کرتا. حضور نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمر بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہیں، عمر بارگاہ خدا میں بھی مقبول. میں نے دیکھا بعض لوگ حضرت فاروق اعظم کی مقبولیت حضور کی بارگاہ میں اور آپ کے قبول اسلام پہ نعرہ تکبیر کا جواب نہیں دے رہے. پتہ چلا آپ کو، حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں کہ جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو کس نے نعرہ تکبیر لگایا تھا؟ فاروق اعظم کلمہ پڑھنے آئے، حدیث پاک میں فکبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر. حضرت حمزہ حضور کے چچا وہ وہاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. خود مولا علی شیر خدا نے فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے پر علی المرتضیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر. جب وہ صحابہ رسول اللہ کے شیروں نے مل کے اللہ اکبر کہا ہے، مکے کی وادی گونج اٹھی. ابو جال نے کہا یہ اللہ اکبر کی صدا کہاں سے آئی ہے؟ پتا چلا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ابو جال نے پشت پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی. حضرت فاروق اعظم فخر ہیں اسلام کا، فاروق اعظم وقار ہیں اسلام کا، فاروق اعظم بہار ہیں اسلام کی، فاروق اعظم پہرے دار ہیں دین نبوی کے، فاروق اعظم چوکی دار ہیں دین نبوی کے، فاروق اعظم دین کو پھیلانے والے ہیں. 10 سال 6 مہینے حکومت کی ہے،
4000 مسجدیں بنوائی ہیں جن میں 900 مسجدیں جامعہ مسجدیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے 900 ممبر بچھوائے ہیں جن پر ہر جمعے حضور کا دین بیان کیا جاتا تھا۔ جس شخص نے ایک مسجد بنوائی، ممبر بچھوایا، قیامت تک جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی، دین بیان ہوتا رہے گا، مسجد بنوانے والوں کو ثواب۔ فاروق اعظم نے کوئی ایک مسجد بنوائی، انہیں تو ہر جمعے کتنی مسجدوں کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ 4000 مسجدیں بنوائیں اور ان میں 900 جامعہ مسجدیں تھیں۔ اور پوری دنیا میں سب سے شان والی مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد حرام میں پہلی نماز پڑھوائی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے پڑھوائی۔ بیت اللہ شریف کے سامنے پہلی نماز پڑھوائی ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پڑھائی۔ جب کلمہ پڑھ کے حضور کے صحابہ میں بیٹھے ہیں، پہلے نماز چھپ کے پڑھی جاتی تھی، علی اعلان نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھی آپ کا غلام ہو اور مسلمان چھپ کے نماز پڑھیں۔ آج ہم چھپ کے نہیں نماز پڑھیں گے، آج ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اب یہ 40 صحابہ نکلے، حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے تو 40 کا عدد پورا ہوا ہے۔ ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہیں، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم ہیں، صحابہ آ رہے ہیں مسجد حرام کی طرف۔ حضرت فاروق اعظم نے مشرکین مکہ کے دروازوں پہ دستک دے کے انہیں باہر نکالا ہے۔ باہر نکلو، یہ منظر دیکھو، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہے، وہ آج میرے نبی کو نماز سے روک کے بتائے۔ کسی کی جرت ہوئی ہے روک سکے؟ مسجد حرام میں پہلی نماز حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پڑھائی، اور مسجد اقصی میں پہلی نماز بھی حضرت فاروق اعظم نے پڑھوائی۔ بغیر جنگ کے محض مذاکرات سے آپ نے فلسطین فتح کر لیا ہے۔ شعر تو نعت کا ہے، لیکن اس میں منقبت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ نعت کا مفہوم تو اور ہے، شب معراج حضور تشریف لے گئے مسجد اقصی میں، مسجد اقصی آج بھی راستہ دیکھتی ہے۔ اور یہی شعر منقبت میں پڑھا جائے تو مسجد اقصی آج بھی انتظار کرتی ہے کوئی عمر جیسا حکمران آئے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ فاروق اعظم شوکت اسلام کا نام ہے، فاروق اعظم عظمت اسلام کے اظہار کا نام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ محض بادشاہ نہیں تھے، حکمران نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے۔ آپ کو بیان کرنا، آپ کو پڑھنا، آپ کے بارے میں جاننا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ کے روب دبدبے کو جب پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم بڑے جلال والے تھے، قد اونچا لمبا تھا، آواز گرجدار تھی، اور ویسے طبیعت میں جلال تھا، تو اس وجہ سے کوئی آپ کے سامنے بولتا، آپ گرجدار آواز میں جواب دیتے، لوگ دب جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ میں جلال تھا، آپ روب سے بولتے ہیں، لوگ دب جاتے ہیں، لیکن یہ کیا واقعہ ہوا ہے کہ آپ بول نہیں رہے، خط لکھ رہے ہیں تو دریا بھی روب کو مانتا ہے۔ سمجھ آئیے میری بات جو میں عرض کہا؟ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ یہ کیا کیفیت ہے
کہ مدینہ منورہ کے ایک قبیلے میں آگ لگی ہے، وہاں سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ ہے، امیر المومنین آگ لگ گئی، مدد فرمائیں، چادر اتار کے دیتے ہیں، جاؤ جا کے آگ کے سامنے عمر کی چادر پھیلا دو اور آگ سے کہو یہ عدل کرنے والے رسول اللہ کے خلیفہ عمر کی چادر ہے۔ چادر لے کے گئے، آگ پھیل رہی تھی اس کے سامنے، چادر پھیلائی، فاروق اعظم کی چادر دکھائی ہے، آگ بجھنا شروع ہو گئی، آگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ آپ نے آج تک حضرت فاروق اعظم کے جلال کا ایک پہلو دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم کا روب بڑا ہے، جلال بڑا ہے، آواز میں گرج ہے، قد اونچا لمبا ہے، چہرہ سرخ و سفید ہے، رنگت سفید تھی، سرخی مائل رنگت تھی، چہرہ سفید تھا، رنگت اس میں سرخی مائل رنگت تھی، آواز میں گرج تھی، قد اونچا لمبا تھا۔ حضرت فاروق اعظم بولتے ہیں ایک جلال طاری ہوتا ہے، لیکن فاروق اعظم یہاں خود تو جا ہی نہیں رہے، چادر بھیج رہے ہیں، آگ پیچھے کیوں اٹھنا شروع ہو گئی۔ فاروق اعظم بہت بڑی روحانی شخصیت تھے، فاروق اعظم الہامی شخصیت ہیں، فاروق اعظم ایک پراسرار شخصیت ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا عمر کی زبان پہ فرشتے بولتے ہیں، عمر کی زبان پہ، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جو ملک فتح کیے ہیں اس میں آپ کی بصیرت بھی شامل ہے، تدبر بھی شامل ہے، اور اس میں آپ کی روحانی طاقت بھی شامل ہے۔ 1036 شہر فتح کیے، کسی جنگ میں خود نہیں شامل ہوئے۔ خود کسی میدان جنگ میں گئے ہیں؟ خود نہیں میدان جنگ میں گئے، خود مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے میدان جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے خود میدان جنگ میں جانا، ہدایات دینا، ذرا رسول اللہ کے غلام کی شان تو دیکھیں، ذرا امیر المومنین کی روحانیت تو دیکھیں۔ جنگ سینکڑوں میل دور قادسیہ کے میدان میں لگی ہوئی ہے، فاروق اعظم مدینہ منورہ مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ادھر مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، ادھر اپنی فوج کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب دشمن نے سخت حملہ کیا، مسلمانوں کا نقصان ہونے لگا، تو آپ نے خطبہ روک دیا، ادھر ہدایات دینا شروع کر دی۔ وہ جو سینکڑوں میل دور جنگ لگی ہوئی تھی، فاروق اعظم اسے ہدایات دے رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ 3 دفعہ آپ نے کہا اے ساریہ، لشکر کو لے کے پہاڑ کی پناہ لو، پیچھے پہاڑ ہے، اس کے دامن میں آ جاؤ۔ خطبہ سننے والے صحابہ ایران ہیں، یہ خطبہ چھوڑ کے ساریہ کا ذکر کیسے آ گیا؟ الجبل الجبل کی صدا کیوں دے رہے ہیں؟ نماز مکمل ہوئی، آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، کہا آج ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، یہ خطبہ چھوڑ کے آپ نے 3 دفعہ کیوں کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میری نظر اس میدان جنگ پہ تھی جہاں اس وقت مسلمان لڑ رہے ہیں، دشمن نے جمعے کے وقت ان پہ حملہ کیا ہے، وہ جواب دے رہے تھے، قریب تھا کہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا، میں نے کہا پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی روحانیت ہے، خود میدان جنگ میں نہیں پر میدان جنگ کو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے دیکھ بھی رہے ہیں، ہدایات بھی دے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیرت کے امام، حضرت سیدنا فاروق اعظم تدبر کے امام۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم بادشاہ تھے یا خلیفہ تھے؟ خلیفہ تھے، اور خلیفہ کس ہستی کے ہیں؟ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات میں جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی کمالات ہیں، وہ میرے آقا کریم کی عطا ہے، حضور کی نگاہ کا فیض ہیں۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں،
ہر نبی کے دل کا خاص فیض کسی ایک صحابی کے دل پہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ بیان کیا جائے فلاں نبی کے دل کا فیض فلاں صحابی کو ہے، تو یاد رکھیں فیض حضور کا ہوتا ہے، اس نبی کے ذریعے ملتا ہے. یہ صوفیاء ذکر کرتے ہیں، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں بھی پہلا لطیفہ فیض حضرت آدم علیہ السلام کا، فیض حضور کا ہے، ملتا حضرت آدم کے ذریعے سے ہے. دوسرا لطیفہ فیض حضرت نوح علیہ السلام کا، فیض حضور کا ہے، مل حضرت نوح کے ذریعے سے رہا ہے. تیسرا لطیفہ سری فیض حضور کا ہے، مل حضرت موسیٰ کے ذریعے سے رہا ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ نبی ہیں، ہر نبی کے دل کا فیض کسی ایک صحابی کے دل پہ. رسول کتنے ہیں؟ 313. بعض نے متعدد روایات نقل کی ہیں، ایک روایت کے مطابق 313 رسول ہیں. بدری صحابہ ہیں، ان کے دل پہ ہر رسول کے دل کا فیض ہے. اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اولو العزم پیغمبروں کے دلوں کا فیض خلفائے راشدین کے دلوں پہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دل حضرت ابراہیم کے دل کا مظہر ہے، ان کے دل سے خاص فیض مل رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کا قلب مبارک حضرت موسیٰ کے دل سے فیض لے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کا دل حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بارے میں واضح حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا علی تیری مثل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. تو حضرت عمر، حضور کا فیض کس نبی کے ذریعے مل رہا ہے؟ حضرت موسیٰ میں جلال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا. حضرت فاروق اعظم مظہر ہیں حضور کے اس فیض کے جو حضرت موسیٰ کے ذریعے حضرت فاروق اعظم کو مل رہا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ حضور کو کتنی محبت ہے. کنز العمال میں یہ حدیث پاک ہے. فتح مکہ کے بعد ایک موقع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں عمرہ کر کے آؤں. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، جانا ہے عمرہ کرنے پر حضور سے اجازت لے رہے ہیں، یہ ادب ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. میرے آقا کریم نے فرمایا عمر جاؤ، اجازت ہے. اب ذرا دل تھام کے سنیں حدیث کے الفاظ. میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا. فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے دنیا کے سارے خزانے مل جائیں میرا دل اتنا خوش نہیں ہوگا جتنی خوشی حضور کے اس فرمان سے ہوئی ہے. اور جب بھی زندگی میں آپ اس واقعہ کو یاد کرتے تھے اشکوں کی برسات لگ جاتی تھی کہ میں نے حضور سے اجازت مانگی تھی عمرے کے لیے تو حضور نے فرمایا تھا عمر جاؤ اجازت ہے، اور پھر فرمایا اے میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. میرے آقا کریم انہیں کس قدر نواز رہے. اے میرے بھائی، میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آج ہم نماز جمعہ کے بعد اسلام کی اس عظیم المرتبت ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے. ان کی بارگاہ میں یوں تو ہر لمحہ سلام پیش ہو رہا ہے. ہزاروں فرشتے صبح ہزاروں شام آ کے اس دہلیز پہ سلام پیش کر رہے ہیں. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں. اللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سال کا یہ پہلا دن ذکر فاروق اعظم کا صدقہ اللہ ہمارے لیے برکتوں کا باعث بنائے.